تلاوت قرآن سن کر ایک عیش و طرب میں نشے میں ڈوبنے والے نے کس طرح توبہ کی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے بصرے جانا تھا۔ بصرہ یہ عراق کا ایک سٹی ہے، ایک شہر ہے۔ ایک کشتی میں سوار ہونے کے لیے میں پہنچا تو وہاں ایک مرد تھا اور اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی۔ مرد نے مجھ سے کہا کشتی میں جگہ نہیں، کنیز نے کہا اس کو بیٹھنے دو۔ اس کی سفارش پر اس شخص نے مجھے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب سفر شروع ہوا، کچھ آگے بڑھا سفر، تو مرد نے کھانا منگوایا، اپنے سامنے رکھ لیا۔ کنیز نے کہا اس کو بھی کھانے میں شامل کر لو۔ اس نے مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا چکے تو وہ شخص کنیز سے کہنے لگا شراب لاؤ۔ وہ شراب لائی تو وہ اوباش قسم کا شخص اس شراب کو پینے لگا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ اس کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں شراب نہیں پیتا۔ وہ اوباش شخص نشے سے چور ہو گیا تو اس نے کنیز سے کہا ساز لاؤ، وہ گانے کا انسٹرومنٹ۔ کنیز نے ساز سنبھالا اور گانا گانے لگی۔ اب وہ شخص جو اوباش قسم تھا، شرابی تھا، عیاش تھا، وہ اس اللہ کے نیک بندے کی طرف متوجہ ہوا، کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسا ہے؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ہاں ہاں میرے پاس وہ ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بھلا ہے۔ اس نے کہا سنا۔ اب اس اللہ کے نیک بندے نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ تکویر کی یہ آیتیں تلاوت کی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ ان آیات کا سننا تھا۔ وہ شرابی شخص یہ آیتیں سن کر رونے لگا، اور جب یہ اللہ کا نیک بندہ، یہ قاری قرآن سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، یہ سنتے ہی وہ شرابی شخص کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، شراب کو بہا دو، ساز کو توڑ دو۔ پھر اس نے اس اللہ کے نیک بندے کو قریب بلایا، کہا اے میرے بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب یہ ماشاءاللہ قرآن کا عاشق تھا، قرآن کی آیتیں یاد تھیں، اس کے مفاہیم یاد تھے۔ اس نے جھٹ اللہ کے نیک بندے نے آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر وہ عیاش اور بدمعاش کس طرح اللہ کی طرف مائل ہوا، شراب پینے سے تائب ہوا، عیش کوشی سے تائب ہوا، ناچ گانے سے تائب ہوا۔ قرآن پاک ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے گا جب اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک عتبہ نامی نوجوان کا۔ یہ فسق و فجور میں پڑا ہوا تھا، شراب نوشی میں تو اس کی بڑی شہرت تھی، بہت فیمس تھا کہ یہ بڑا ڈرنک کرنے والا ہے۔ یہ ایک دن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کا بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ، اللہ کے نیک بندے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پینے والے، جو ام المؤمنین ہیں، بڑی نسبتوں والے بزرگ، انہوں نے ایسا زبردست بیان کیا کہ لوگ رونے لگے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اگر میں توبہ کروں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
تیرے گناہوں کے باوجود اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ عتبہ نامی نوجوان نے جب یہ بات سنی تو چہرہ پیلا پڑ گیا، بدن کانپنے لگا، چلانے لگا خوف خدا کی وجہ سے، اور غش کھا کر گر پڑا۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذی المعاصی، اے عرش والے کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے گناہ گاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی، نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے جس میں گرج ہے، جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النَّيْرَانِ فَأَعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاسِي، اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَحِنْتَ النَّفْسَ فَاجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ، تو نے گناہ کس لیے کیے؟ تو نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اب نجات کی کوشش کر۔ یہ نوجوان کی چیخ نکل گئی، غش کھا کر گر پڑا۔ افاقہ ہوا تو کہنے لگا، حضرت کیا میرے جیسے کمینے کی توبہ رب کریم قبول فرمائے گا؟ حضرت نے فرمایا، بدنصیب بندے کی توبہ معافی اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب عتبہ نے 3 دعائیں کی، یا اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کی، میرے گناہ معاف فرما دیے، مجھے یادداشت عطا فرما، مجھے سمجھ عطا فرما، مجھے عزت عطا فرما، علوم دین عطا فرما، قرآن پاک جو سنو مجھے یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اچھی آواز عطا فرما، جو میری تلاوت سنے اگر وہ پتھر دل بھی ہو تو نرم ہو جائے۔ یا اللہ رزق حلال کا اعزاز عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی دعائیں قبول کی، فہم تیز ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرتے جب یہ تو ہر سننے والا تائب ہو جاتا، گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ ان کے گھر میں ڈیلی سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی، پتہ نہ چلتا کون رکھ گیا، کہاں سے آیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط فرما دے، تلاوت قرآن کا ہمیں شرف عطا فرمائے، آمین۔